समाधि है और नाम पे आगे छोड़ दी हमने, आगे हजरत अल्लामा मखदूम की जिम्मेदारी है। الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ کو سننے اور سنانے سے قبل بارگاہ رسالت معاف جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے والے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسجد میں کوئی پروگرام دینی ہو تو ہر آنے والے کو چاہیے وہ اعتکاف کی نیت کر لیا جائے. ہم اور آپ آج شب معراج کے تعلق سے یہاں پر اس مسجد میں اکٹھا ہوئے ہیں اور بہت دیر سے آپ حضرات آپ محمد کے اشعار معاہدہ فرما رہے ہیں. چونکہ یہ وقت بہت دیر تک نہیں یہ پروگرام ہے بہت دیر تک نہیں چلے گا. انشاءاللہ جلد ہی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن حصول برکت کے لیے میں بھی آقا علیہ السلام کی شان میں معراج کے حوالے سے چند اشعار پڑھنے کی جسارت کر رہا ہوں. آپ حضرات سماعت فرمائیں. پورا معراج کے حوالے سے آقا کا جانا، آقا کا آنا کیا شان ہے، کیا عظمت ہے. ایک ایک شعر پر توجہ کا طالب مطالعہ فرمائیں. ہے سب آرا سب حور و ملک، ہے سب آرا سب حور و ملک، بالباب خلد سجاتے ہیں. ہے سب
پیر کے دن رات میں آپ کو نصیب ہوا، آپ کو عطا کیا۔ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی ہے 15ویں پارے کی بالکل پہلی آیت ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ بہت بار آپ حضرات نے یہ آیت کریمہ سنی ہوگی اور اس کے حوالے سے شب معراج کے واقعات بھی آپ نے سنے ہوں گے، لیکن انشاءاللہ آج میں آپ کو واقعات بھی سمجھاؤں گا اور قرآن بھی سمجھاؤں گا۔ اسی ایک آیت کے پیش نظر پورا میرا بیان ہوگا اور ایک ایک لفظ پر ایک ایک نقطے کی وضاحت بھی کروں گا۔ آپ ساتھ میں قرآن بھی سمجھیں، قرآن کا انداز بیان بھی سمجھیں، حسن اسلوب بھی سمجھیں، اور اللہ نے جو کلام فرمایا ہے قرآن مجید میں اس کی شان بھی ملاحظہ فرمائے اور واقعات معراج بھی ملاحظہ فرمائے۔ تو اس واقعے کو سمجھنے کے لیے پوری توجہ آپ کی ہونی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو تو بہت ہی نرالا بنایا ہے، آپ کے جیسا کوئی نہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت تاجدار عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو بہرحال آقا علیہ السلام کی شان بہت ہی نرالی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا محبوب بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلا یعنی راتوں رات لے گئی۔ راتوں رات کا مطلب کیا ہے؟ رات ہی میں لے بھی گئی، رات ہی میں واپس بھی کر گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ رات کے اندھیرے میں لے گئی اور دن کے اجالے میں واپس کر گئی۔ جب کہیں پہ بولا جائے راتوں رات معاملہ ہوا، جس کا مطلب ہی رات ہی میں سارا معاملہ ہو گیا۔ تو اللہ کا فرمان آپ دیکھیں سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسری بعبدہ جو اپنے بندے کو لے گئی، لیلم رات میں لے گئی۔ کہاں لے گئی؟ کہاں سے کہاں تک لے گئی؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ مسجد حرام بھی زمین پہ ہے اور مسجد اقصی بھی زمین پہ ہے۔ اور آج ہم اور آپ سننے کے لیے یہ بیٹھے ہیں کہ ہمارے آقا سلامتاں پر گئے، ہمارے آقا تو عرش اعظم سے بھی آگے گئے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گئے۔ لامقام پہ کیا ہوا؟ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ وہ بھی زمین پر، مسجد اقصی جس کو بیت المقدس بھی کہتے ہیں وہ بھی زمین پر۔ قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یعنی مکہ مدینہ سے فلسطین تک کا سفر کیا، اور علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ ہمارے آقا لامکان تک گئے، ساتوں آسمان پار کر گئے، عرش اعظم کو عبور کر گئے، لامکان میں پہنچ گئے جہاں پہ کوئی مکان نہیں ہے، جہاں پہ کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو اب بات آپ کو حیرت میں ڈالتی ہے کہ قرآن تو کہتا ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک گیا، اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ لامکان تک میرے آقا گئے۔ تو اس آیت کریمہ میں آپ کو بہت ساری باتیں آج سمجھ میں انشاءاللہ آنے والی ہیں۔ پہلی بات آپ یہ غور فرمائیں کہ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا، یعنی اللہ خود اپنی پاکی کی گواہی دے رہا ہے۔ اگر اللہ اپنی پاکی کی گواہی نہ دیتا کیا ہم نہیں مانتے کہ اللہ پاک ہے؟ اگر اللہ اپنی عظمت کی گواہی نہ دیتا تو کیا ہم نہیں مانتے کہ اللہ عظیم ہے؟ اگر اللہ خود یہ نہ کہے کہ میں اللہ ہوں تو کیا ہم اللہ کو اللہ نہیں مانیں گے؟ آخر وجہ کیا ہے کہ یہاں سفر کا تذکرہ کرنا ہے، لے جانے کی بات کرنا ہے، لیکن لے جانے کا معاملہ بعد میں ہے۔ کب لے گیا؟ رات میں، بعد میں ہے۔ کہاں سے لے گیا؟ کہاں تک؟ بعد میں ہے۔ کیوں لے گیا؟ کیسے لے گیا؟ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کیوں فرمایا کہ میں اپنی گواہی دیتا ہوں پاک ہے وہ ذات؟ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات
تاکہ جب بندہ کل یہ سنے کہ اللہ کے رسول نے معراج کا سفر کیا، سفر معراج فرمایا، راتوں رات تشریف لے گئے، تو سننے والے کو تعجب نہ ہو، سننے والے کو حیرت نہ ہو کہ یار یہ راتوں رات معاملہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مکان پر بھی گئے، عرش پر بھی گئے، لوح و قلم کو دیکھا، کرسی کو دیکھا، جنت دوزخ کو دیکھا، ساری چیزوں کا ملاحظہ فرمایا، اور رات میں ہی گئے، رات میں واپس بھی آ گئے۔ کسی شاعر نے کہا کہ زنجیر بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا گرم، ایک پل میں سرے عرش گئے آئے محمد۔ اب آپ خود ہمیں بتائیں کہ زنجیر کتنی دیر ہلتی ہے، اٹھنے کے بعد بستر کتنی دیر گرم رہتا ہے۔ عقل سے اگر آپ سمجھیں گے تو آپ بھی پاگل ہو جائیں گے، میں بھی پاگل ہوں۔ زنجیر ہلتی ہے 1 منٹ، چند منٹ سے زیادہ نہیں۔ بستر آپ چھوڑتے ہیں، منٹوں گرم رہتا ہے، اس سے زیادہ گرم نہیں رہتا۔ 1 منٹ کا یہ مرحلہ ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ میں نے معراج کیا ہے، وہ بھی جسم و جسمانیت کے ساتھ کیا ہے، اللہ کا بھی دیدار کیا ہے، جنت و دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا ہے، اور مسجد حرام سے مسجد اقصی تک بھی گیا ہوں، اور سارے آسمانوں کا بھی میں نے سفر کیا۔ یہ بات تعجب والی ہے کہ نہیں؟ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ زنجیر ہل رہی تھی، ابھی بھی ہل رہی ہے، اور گئے بھی اور آ بھی گئے؟ تو ان تمام وجوہات کو، ان تمام شک و شکوک کو مٹانے کے لیے اللہ نے اسی لیے سب سے پہلے اپنی گواہی دے دی کہ لے جانے والا کوئی اور نہیں ہے، لے جانے والا وہی ہے جس کی ذات پاک۔ تو جب اللہ نے ساری کائنات کو بنایا ہے، جب اللہ زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنا سکتا ہے، تو اللہ اپنے محبوب کو منٹوں میں سفر بھی کرا سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو تمہارا اور سب کا رب ہے، وہی لے گیا ہے۔ اب اس کے لے جانے میں نہ تو آپ کو شک ہو سکتا ہے، نہ مجھے شک ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتا ہے اسرا بعبدہ، کس کو لے گیا؟ اپنے بندے کو لے گیا۔ حالانکہ نبی جا رہے ہیں، ہمارے اور آپ کے نبی جا رہے ہیں، جو نبی بھی ہیں، جو رسول بھی ہیں، تو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا اسرا بنبی ہی، اسرا برسول ہی، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو لے گئی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے رسول کو لے گئی۔ تو نبی نہیں فرمایا، رسول نہیں فرمایا، کیا وجہ ہے کہ اللہ نے فرمایا اسرا بعبدہ، یعنی اپنے بندے کو لے گئی؟ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ بھائی ہمارے آقا نبی ہیں، ہمارے آقا رسول ہیں، تو اللہ نبی کی شان بھی بتا سکتا تھا، رسالت کے ساتھ بھی بیان کر سکتا تھا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بعبدہ ہی، میں اپنے بندے کو لے گیا۔ اگر عبد نہ فرمایا جاتا، نبی کہہ دیا جاتا یا رسول کہہ دیا جاتا، تو ایک شک ہو سکتا تھا، ایک اعتراض ہو سکتا، کیونکہ جو نبی ہوتا ہے، نبی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کے پاس جسم ہو۔ نبی ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ جسم اور جسمانیت والا ہو، وہ جسم والا ہو، ہماری اولاد کی طرح ہو، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو اللہ اگر نبی کہہ دیتا کہ میں اپنے نبی کو لے گیا، تو انسان یہ سمجھ لیتا کہ نبی تو نور ہوتے ہیں، تو نور کو آنے جانے میں کیا پرابلم ہے؟ نور کو آنے جانے میں کیا دقت ہے؟ اگر نور منٹوں میں سفر کر سکتا ہے، جس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ ارے پاور ہاؤس سے بٹن ملتا ہے، پورے انڈیا میں لائٹ پہنچتی بھی نہیں پہنچتی، 1 منٹ بھی نہیں لگتا ہے، سیکنڈ بھی نہیں لگتا ہے، بٹن دبا لائٹ پہنچ گئی، یہ نور کا کام ہے۔ تو اگر نبی کہہ دیا جاتا، رسول کہہ دیا جاتا، تو آج دنیا کو اعتراض ہو جاتا کہ اس میں شان کیا ہے، اس میں کمال والی بات کیا ہے؟ نور تو نور ہوتا ہے، وہ تو پہنچ ہی سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا کہ نبی ہونے کے لیے جسم ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو اب اللہ رب العالمین نے بعبدہ ہی فرمایا کہ میں اپنے بندے کو لے گیا۔ بندہ ہونے کے لیے جسم بھی ضروری ہے، روح بھی۔ ہم اور آپ بندے ہیں، جسم بھی ہے، روح بھی۔ تو عبدہ ہی اللہ نے فرما دیا، تو اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ ہمارے آقا کو تو یہ معراج ہوئی، وہ جسمانی ہے، یعنی ہمارے آقا اپنے جسم کے ساتھ معراج کا سفر کر چکے ہیں۔ تو بعبدہ ہی فرمانے میں اعتراض بھی ختم ہو گیا
اور اسی سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ میرے آقا خواب میں نہیں گئے، میرے آقا سوتے ہوئے نہیں گئے، میرے آقا جسم و جسمانیت کے ساتھ معراج کا سفر نہیں گئے۔ تو اب دلی سے اتنا فائدہ ہوا کہ اعتراض بھی ختم ہو گیا اور جسمانی معراج کا سفر۔ اب اس کے بعد مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، میں نے بتایا کہ یہ دونوں زمین پہ واقع ہیں، مسجد حرام بھی زمین پر ہے، مسجد اقصیٰ بیت المقدس بھی زمین پر۔ تو بیت المقدس خانہ کعبہ کی دوری اس وقت کے حساب سے مہینے یا 1.5 مہینے کا سفر ہے۔ جو پہلے پیدل خچر وغیرہ سے طے کرتے تھے تو مہینے اور 1.5 مہینے کا سفر ہے۔ تو اللہ کے رسول نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ تو اگر 1.5 مہینے کا مان لیا جائے یا 1 ہی مہینے کا مان لیا جائے تب بھی کیا یہ عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زمین ابھی بھی ہل رہی ہے اور 1 مہینے کا سفر طے ہو گیا؟ تب بھی عقل ماننے کو تیار نہیں۔ ہم اگر سو جائیں تو سوتے ہوئے ہم پڑوس کے گھر پہ نہیں جا سکتے، ہم ایک بستر سے دوسرے بستر پہ نہیں جا سکتے ہیں۔ آخر نبی کیسا ہے کہ یہ سو بھی رہا ہے مسجد حرام سے ایسا نہیں کر رہا، کیونکہ میرے آقا نے صبح ہوتے ہی دنیا والوں کو بتلایا ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں تک کا سفر بھی کیا ہے اور رات کیا ہے اور سویا بھی رہا بھی ہے۔ اسی لیے لوگوں میں پرابلم ہوئی، اسی لیے لوگ پیسے مباحثہ کرنے لگے، اسی لیے لوگ شور و غوغا کرنے لگے کہ یہ محمد پاگل ہو گیا ہے، یہ محمد دیوانہ ہو گیا ہے۔ ارے کیسے ہو سکتا ہے؟ 1 مہینے کا سفر ہے، 1.5 مہینے کا سفر ہے، اور یہ سوئے بھی جناب، اٹھے بھی جناب، رات میں گھر میں رہے اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک نہیں گیا۔ اور یہ بھی تو کہہ سکتے تھے میرے آقا کہ میں لامکہ تک گیا، اس میں کون سی جھوٹ بات؟ لامکہ تک میرے آقا گئے، دیدار الہی سے مشرف ہوئے، لیکن اللہ کا انداز آپ دیکھیں قرآن فرمانے کا، بیان کرنے کا، کہ اللہ نے بھی خود سید کرایا ہے اپنے محبوب کو، لامکہ تک پہنچایا ہے اپنے محبوب کو، لیکن اللہ کی شان آپ دیکھیں کہ جب خود قرآن میں بیان کرتا ہے تو لامکہ کا تذکرہ نہیں، عرش کا تذکرہ ہے ہی نہیں، سیدھا سادہ تذکرہ ہے من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اپنے بندے کو لے۔ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آخر لامکہ کا سیر ہوا اور بات کہی جا رہی ہے تو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ۔ تو اس کا بہت پوائنٹ کی بات میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جب سرکار نے صبح بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہوا تو جو کفار وغیرہ تھے وہ آپ کو برا بھلا کہنے لگے، مذاق بنانے، ابو جہل ابو لہب وغیرہ سب لوگ آپ کا مذاق بنانے۔ اگر میرے آقا یہ کہہ دیتے کہ آج میں مسجد حرام سے لامکہ تک گیا تو بات میں وزن نہیں رہتی، بات میں مزہ نہیں۔ کیوں نہیں مزہ آتا؟ کیونکہ لامکہ کو جب کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں سوال جواب کون کرے؟ اس کے بارے میں بحث و مباحثہ کیسے ہوتی، سوال جواب کیسے ہوتا؟ تو اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا کہ تم یہ نہ کہو کہ میں لامکہ تک گیا، بلکہ یہ کہو کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گیا، کیونکہ مسجد اقصیٰ اگرچہ دور ہے، 1.5 مہینے کا سفر ہے، لیکن لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، اس کے بارے میں سن کر کے معلومات۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہم نے پورے یوپی کا دورہ نہیں کیا ہے، لیکن ٹیلی ویژن کے ذریعے، اخبارات کے ذریعے شہروں کی خبر ملتی ہی نہیں۔ تو جب آدمی کہتا ہے کہ میں یہاں گیا تھا تو آدمی پوچھتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، وہاں کی مشہور چیز کو دیکھا کہ نہیں دیکھا، کھایا پیا کہ نہیں پیا، فوراً اس کے ذہن میں سوال جواب ابھر جاتے ہیں۔ اب اگر جانے والا سچا ہے تو واقعات کو بتا دیتا ہے، سمجھ میں آ جاتی ہے یہاں لے گیا، اور اگر نہیں بتا پاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ فیک ہے۔ تو لامکہ کا تذکرہ اسی لیے نہیں کیا گیا کیونکہ وہاں تو کوئی گیا ہی نہیں، وہاں کے بارے میں سوال جواب کیسے ہوتا، جھوٹ اور سچ کا پتہ کیسے چلتا، اور میرے آقا کی شان اجاگر کیسے ہوتی، دنیا شان مصطفیٰ کو مانتی کیسے۔ تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا۔ اب سارے کفار بوکھلا گئے، بلایا گیا،
کہا اچھا ٹھیک ہے تم نے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، یہ بتاؤ وہاں کے کھمبے کتنے ہیں؟ لوگ جانتے تھے، سن رکھا تھا، اور اس لیے پوچھ رہے تھے کیونکہ ایک منٹ میں ایک کب گئے کب آج پتہ نہ چلے صحیح ہے کہ جھوٹ ہے۔ رات میں اپنے گھر پہ آرام فرما رہے تھے، صبح اٹھا کے بڑی بڑی باتیں بولنے لگے، تو آدمی تصدیق کے لیے پوچھتا ہے۔ تو لوگوں نے شروع کیا، محمد اگر مسجد اقصیٰ تم گئے ہو تو یہ بتاؤ وہاں کتنے کھمبے ہیں مسجد میں، اس مسجد کا محراب کیسا ہے، اس کا گنبد و مینار کیسا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کی ڈیزائن کیسی ہے۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ پڑھیں، میرے آقا ان سوالوں کا جواب ایسے دے رہے تھے گویا کہ مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے کھڑی ہے، مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے موجود ہے۔ جتنا بھی ان لوگوں نے سوال کیا، حتیٰ کہ کھڑکیوں کے بارے میں سوال کیا کہ کتنی کھڑکیاں لگی ہے، کتنے دروازے لگے ہیں، کتنے لوہے لگے ہیں، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ لیکن شان مصطفیٰ پہ قربان جائیں آپ لوگ، اس طریقے سے میرے آقا جواب دے رہے جیسے مسجد اقصیٰ آپ کے سامنے موجود۔ تو اب جب آپ نے صحیح بتا دیا تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں یار بات تو ابھی بھی عجیب لگ رہی ہے، لیکن بات جو ہم نے پوچھا اس نے صحیح جواب دیا۔ تو اب جب پہلی بات کی تصدیق ہو گئی کہ ایک پل میں مصطفیٰ مسجد حرام سے اقصیٰ جا سکتے ہیں، تو جب لوگوں نے مسجد اقصیٰ کو مان لیا تو لامکان کو ماننے میں تیار نہیں۔ اسی لیے پہلے لامکان کو نہیں بتایا گیا، پہلے حرام اور اقصیٰ کو بتایا گیا کہ جب اس بات کی لوگ گواہی دے دیں گے مان جائیں گے، چونکہ یہ بھی امپاسبل ہے، یہ بھی ناممکن ہے، تو جب پہلے ناممکن کو لوگ مان لیں گے تو لامکان کو لامحالہ مان لیں گے۔ اور لوگوں نے گواہی دیا، ابوبکر صدیق نے گواہی دیا، وہیں سے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا، تم سچے ہو، تم صادق اور امین۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا نہیں سکتا۔ اب جب مسجد اقصیٰ آپ پہنچے، بیت المقدس آپ پہنچے، تو وہاں پر بہت سارے واقعات آپ کے ساتھ، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نبی کی شان آپ دیکھیں، اللہ نے اپنے محبوب کو کیا شان عطا فرمائی۔ جب ہمارے آقا مسجد اقصیٰ میں پہنچے تو چونکہ آپ کے ساتھ جبریل تھے، جبریل کو چونکہ لانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اور جب پہلے ہی خانہ کعبہ میں آپ آئے تھے تو میرے آقا آرام فرما۔ اللہ نے جبریل کو کہا جاؤ میرے آقا کو دلہا بنا کر کے لے آؤ، میرے محبوب کو دلہا بنا کر کے لے آؤ۔ تو جب جبریل امین حاضر ہوئے تو ہمارے آقا سو رہے تھے آرام فرما۔ ہمارے آقا کبھی بھی پوری زندگی پیر پھیلا کر کے نہیں سوتے، پیر سمیٹ کر کے ہمیشہ سوتے، لیکن اس دن اس رات ہمارے آقا پیر پھیلا کر سوتے۔ آپ لوگ بیدار ہیں؟ پوری زندگی کبھی بھی پیر پھیلا کر کے نہیں سوئے، لیکن اس رات آقا پیر پھیلا کے سوئے۔ حکمت ہوگی، کوئی وجہ ہوگی، پوری زندگی پیر نہیں پھیلائے، آج رات پیر کیوں پھیلا ہے؟ میرے مصطفیٰ غیب داں ہیں، غیب جاننے والے ہیں۔ آقا کو معلوم تھا کہ آج فرشتوں کا سردار آنے والا ہے اور مجھے جگائے گا، اور اس کے جگانے کا طریقہ عام آدمی کی طرح نہیں ہوگا۔ وہ میرے طرفوں کو چومے گا، اپنی پیشانی کو رگڑے گا، بوسہ دے گا اور اس کو بیدار کرے گا۔ اگر پیر سمیٹ کے آدمی سوئے تو پیر کو بوسہ دینا ممکن نہیں۔ تو آقا جانتے تھے کہ یا جبریل امین حاضر ہونے والے ہیں اور آج ان کو میری ضرورت پڑے گی، آج ان کو بوسہ لینا ہے، میرے سرور کو چھونا ہے، پیشانی کو رگڑنا ہے، اس لیے آپ پیر پھیلا کر کے سوئے تاکہ آنے والے کو۔ اب اس کے بعد آپ کو جگایا گیا، بیدار کیا گیا، آپ نے غسل وغیرہ فرمایا، اور جو براق جو آپ نے جو سواری کا نام ہے اس پر آپ کو سوار کیا۔ براق یہ برق سے بنا ہے، برق کے معنی ہوتی ہے بجلی، لائٹ، پاور۔ جب آج دنیا کی لائٹ کا میں نے جو بتایا کہ ایک منٹ میں کہاں سے کہاں لائٹ پہنچ جاتی ہے، تو
تو اللہ نے جس سواری کا نام ہی براق رکھ دیا اس کی رفتار کا عالم ہے۔ برق سے براق بنا ہے، برق کے معنی بجلی ہوتا ہے، اور براق کے معنی نہ جانے کتنی بجلیاں اس کے اندر اللہ نے ڈال دی ہے۔ تو جب اس کی رفتار اور اسپیڈ کا اندازہ دنیا نہیں لگا سکتی، براق کی رفتار کا اندازہ نہیں۔ کتابوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ براق کی رفتار اتنی تیز تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی اس کا قدم پہلا وہیں جانے پڑا۔ ہم یہاں سے کھڑے ہو کے آسمان کو دیکھ رہے کہ نہیں دیکھ رہے، ہم نہ جانے کہاں تک دیکھ لیتے ہیں ایک پرت جھپکنے میں، تو اس جانور کو جہاں تک ایک مرتبہ میں دکھائی دیتا تھا اس کا پہلا قدم وہاں جاتا تھا۔ آپ حیرت کریں، رسول کی شان کو آپ دیکھیں کہ ایسی تیز رفتار سواری کا انتخاب ہمارے آقا کے لیے کیا ہے۔ ہم موٹر سائیکل سے سوار ہوتے ہیں، 60 سے زیادہ اسپیڈ پکڑتی ہے گاڑی ہلنے لگتی ہے، آدمی کو سمجھ میں نہیں آتی ہے، تیز ہوا کا جھونکا ہوتا ہے، اور جس کی رفتار اتنی تیز ہو کہ جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک قدم جائے تو آدمی کا چتھڑا اڑے گا کہ نہیں اڑے گا۔ ہوائی جہاز پر جن لوگوں نے سفر کیا آپ پوچھیں، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر اس کی رفتار ہے، 1 گھنٹے میں 1000 کلومیٹر کی اس کی رفتار ہے۔ اگر کوئی بھی انسان اس کی چھت پر بیٹھ کے سواری کرے تو اس کے پرچے اڑ جائیں گے، اس کی دھجیاں اڑ جائیں گی، چترے اڑ جائیں گے، اور 1000 کچھ نہیں ہے وہاں تو جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہے قدم پہنچ رہا ہے۔ اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں، ہم اور آپ سواری میں سفر کرتے ہیں، 60-70 کی اسپیڈ ہوتی ہے تو دائیں بائیں کا آدمی کبھی کبھی نظر انداز ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار حضرت گاڑی پہ ہوتے ہیں تو سلام دعا نہیں کرتے، پہچانتے نہیں، کیونکہ رفتار اتنی ہوتی کہ ہر آدمی کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، آگے کو دیکھنا۔ لیکن آقا کی آپ شان ملاحظہ فرمائیں کہ اتنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھنے کے باوجود بھی دنیا کا ایک ایک ذرہ آپ کی نظروں سے گزر کبھی یہاں تک کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سواری پہ بیٹھ کے گزر رہا تھا تو موسیٰ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں، قبر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں موسیٰ کی ہے، اب موسیٰ کر کیا رہے وہ بھی میرے آقا ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ تو جو براق جو سواری تھی یہ عجیب و غریب سواری تھی، کہنے کو تو کہا جاتا ہے کہ یہ خچر سے چھوٹا تھا، گدھے سے بڑا جانور تھا، لیکن میں آج آپ کو بتاؤں کہ اس جانور میں اللہ نے عجیب چیز پیدا کر رکھی۔ اس کا جو دھڑ تھا، جو پیٹھ وغیرہ تھی یہ گھوڑے کی، اس کا جو پیر تھا وہ ہرن کی طرح، اس کا جو چہرہ تھا وہ انسان کی طرح تھا، اور اس پہ پر یعنی جو جیسے فرشتوں کے پر ہوتے ویسے اس کے پر لگے تھے۔ تو اس طریقے کی شان والے سواری نے اللہ نے اپنے محبوب کے لیے انتخاب کیا، اور جب آپ اس پہ سوار ہوئے تو آپ جبریل امین کے ساتھ مسجد اقصیٰ پہنچے۔ بہت تیزی کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں کیونکہ آج معراج مصطفیٰ کے حوالے سے ہمارا کل جو آنے والی رات ہے، تو آپ مسجد اقصیٰ میں جب پہنچے تو جبریل امین نے براق کو باندھ دیا، پوری مسجد فل ہے، کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ کون لوگ آئے بھائی؟ شہر سے آئے ہیں، دیہات سے آئے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ اس میں عام انسان کوئی بھی نہیں ہے، 1,24,000 انبیاء کرام۔ اور یہ بتائیں کہ ہمارے آقا سب سے آخری نبی ہیں اور ان سے پہلے 1,24,000 انبیاء کرام وفات پا چکے ہیں، اپنی اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں۔ آخر کیسے جو آرام کر رہا ہے مرنے کے بعد وہ آج نماز پڑھنے کے لیے کیسے حاضر؟ نادان جو لوگ نبی کو مردہ کہتے ہیں، اس بات کو ذہن میں رکھو، مردوں پہ نماز نہیں۔ کوئی مردہ کبھی آپ نے دیکھا کہ رسول ان کی قبر سے اٹھ کر کے آیا ہو، نماز کے لیے آیا ہو، روزے کے لیے آیا ہو، کسی کام کے لیے آیا ہو؟ لیکن آج جو مسجد اقصیٰ ہے پوری فل ہے، وہ بھی 1,24,000 انبیاء کرام سے فل ہے، جو وفات فرما چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں۔ کسی کی قبر فلسطین میں ہے، کسی کی قبر ایران میں ہے، کسی کی عراق میں ہے، کسی کی کہاں ہے، کسی کی کہاں ہے، لیکن آج سارے انبیاء
نماز پڑھنے کے لیے مسجد اقصی میں ہوں۔ تو یہ اس بات کا زندہ ثبوت ہے کہ اللہ اپنے نبی کو زندہ رکھا۔ اللہ کے نبی مرتے نہیں ہیں، بس ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں، غائب ہوتے ہیں۔ اب پوری مسجد فل ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز کون پڑھا ہے؟ جبریل امین نے ہمارے اور آپ کی آقا کا ہاتھ پکڑا اور مصلی امامت پر پڑھا کہ حضور آج آپ کو امامت فرمانی ہے، آج آپ امامت کریں گے، جبکہ ایک سے ایک جلیل القدر نبی کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی ہیں، یوسف بھی ہیں، یونس بھی ہیں، ابراہیم بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، سارے نبی موجود ہیں، اس کے باوجود ہاتھ کس کا پکڑا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ۔ جبریل امین نے کہا حضور آپ مصلی امامت پر جائیں اور یہ لوگوں کی امامت فرمائیں۔ میرے آقا نے ان لوگوں کی امامت فرمائی، نماز پڑھائی، معاملہ۔ اب آپ مجھ کو یہ بتائیں، آج یہاں پہ اتنا بڑا پروگرام ہے، ظاہر سی بات ہے پورے گاؤں میں کل سے شور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا پروگرام، اعلان کیا گیا، لوگوں کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، تب جا کر کے تھوڑی بہت تعداد آ رکھا، بتانے پر کہنے پر اعلان کر دیا۔ وہاں مسجد اقصی میں نماز ہونی ہے، کوئی اشتہار نہیں، کوئی سوشل میڈیا نہیں، کوئی چینل والا نہیں ہے، کوئی پوسٹر نہیں ہے۔ آخر نبیوں کو کیسے پتا چلا کہ امام الانبیاء آنے والے ہیں اور نماز پڑھانے کے لیے آنے؟ کیسے پتا چلا؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بھی اللہ کا نبی ہوتا ہے وہ غیب جاننے والا ہوتا ہے، وہ غیب کا ہوتا ہے۔ تو جب عام نبیوں کے غیب کا یہ حال ہے تو جو امام الانبیاء ہوں گے ان کے غیب کا حال ہوگا۔ سارے انبیاء کو بھی بتائے یہ بات معلوم تھی کہ آج مسجد اقصی میں نماز پڑھی جائے گی اور امام الانبیاء کی امامت پڑھی جائے گی۔ اور دوسری بات، نماز ہم کب پڑھتے ہیں؟ مثال کے طور پہ بچہ چھوٹا ہے، وہ پیدا ہوا ہے، دھیرے دھیرے بڑا ہوگا تو اس کے ماں باپ اس کو نماز کے بارے میں بتاتے ہیں، سکھلاتے ہیں، طریقہ بتاتے ہیں، یا مدرسے میں استاد وغیرہ بتاتے ہیں، تب جا کے بچہ نماز کے بارے میں جانتا ہے، طریقہ جانتا ہے، تب پڑھنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ ہمارے آقا جو ہمارے آقا ہیں، جن کے ہم امتی ہیں، جب ہمارے آقا پہ نماز فرض ہوئی تب ہمیں نماز پڑھی، اس سے پہلے نماز کا حکم نہیں، اس سے پہلے ہمارے آقا کے آنے سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ جب آقا معراج پہ گئے اور واپسی پہ اللہ نے تحفہ دیا نماز کا، اس وقت سے نماز میرے آقا پر اور ان کے ماننے والوں پر فرض۔ اب آپ دماغ لگائیں کہ ابھی معراج پہ تو گئے بھی نہیں، ابھی تیاری چل رہی ہے، ابھی تو مسجد اقصی میں نماز پڑھ رہے ہیں، معراج میں گئے نہیں، نماز ملی نہیں، نماز کا تحفہ ملا ہی نہیں، نماز پہلے پڑھا، بات سمجھا نہیں؟ نماز ملی نہیں، معراج پہ جانا باقی ہے اور نماز پہلے ادا ہو رہی ہے، نماز پہلے ادا ہو رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نماز ملنے کے بعد جو نماز پڑھے وہ امتی ہوتا ہے، اور نماز ملنے سے پہلے جو نماز پڑھے وہ نبی ہوتا ہے۔ آقا کو معلوم تھا کہ آج مجھے تحفہ نماز ملنے والا ہے، اسی لیے پوری دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ کے رسول نے پہلے ہی نماز، ورنہ ابھی نماز ملی نہیں ہے، نماز کا حکم بھی نہیں ہے، نماز کی فرضیت بھی نہیں ہے، نماز تو وہاں جانے کے بعد ملے گی۔ لیکن واہ میرے مصطفیٰ تمہاری عظمتوں کو سلام کہ آپ نماز ملنے سے پہلے نماز ہی پڑھا کی امامت بھی کریں۔ یہ آقا کی شان ہے میرے دوستوں، جن کے ہم غلام ہیں، امتی ہیں، اپنے مقدر پہ ناز کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے امامت فرمائی، نماز ادا کیا، سب کچھ ہوا، اس کے بعد آپ کو آسمان کی طرف لے گئے، پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، ساتوں آسمان کی سیر آپ کو کرائی اور بہت سارے واقعات بھی آپ نے دیکھا۔ اب اس کے بعد ایک مقام آتا ہے سدرۃ المنتہا، جہاں پر ہر کسی کی رسائی آخری ہے، اس کے بعد کسی کی مجال نہیں۔ یہاں تک کہ جو آپ کو لے جا رہے تھے، جو آپ کے ڈرائیور تھے جبریل امین، انہوں نے بھی سرنڈر کر دیا کہ آقا
اگر ایک سرے منہ میں برکت پرم فروغ تجلی بصورت پرم، کہ اگر ایک قدم بھی یہاں سے میں آگے بڑھ گیا تو میرے پل جل جائے، میں خاک ہو جاؤں گا، میں تباہ ہو جاؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا پھر کہا آقا اب یہاں سے آپ کو اکیلے ہی جانا۔ میرے عزیزوں، آپ کہیں شہر میں سفر کرنے کے لیے جائیں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ہے تو آپ اس کو تنہا اسی وقت چھوڑیں گے جب آپ کو پتا ہے اس کو راستہ معلوم، ورنہ آپ انگلی کبھی آپ اس سے جدا نہیں کریں گے کہ کہیں یہ گم نہ ہو جائے۔ لیکن اگر وہ بھی راستے کا شناسا ہے، راستے اور شہر کی جانکاری رکھتا ہے، تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، فلاں جگہ پہ میری ملاقات کر لیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کس کو راستہ معلوم ہے، گلیاں معلوم ہے، شہر معلوم ہے، تو اس لیے آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اور اگر نہیں معلوم ہے تو آپ اس کو نہیں چھوڑیں گے، یہ گم ہو جائے۔ تو جبریل امین کو پتا تھا کہ میں تو ایک قدم بڑھ گیا تو جل کے تباہ ہو جاؤں گا، لیکن یہ آقا کریم ہے، اب یہاں سے ان کو اکیلے جانا ہے، اور یہ گم نہیں ہونے والے، ان کو تو سارا سب کچھ معلوم ہے، ان کو سب کچھ پتا ہے، اب یہ جانے ان کا رب جانے۔ اب اس کے بعد جب آپ آگے بڑھتے ہیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا محمد، اے محمد قریب، کئی بار اللہ نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام قریب، راز و نیاز کی باتیں جو ہونا تھا سب کچھ۔ اب اس کے بعد تحفہ آپ کو دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ اے محمد یہ 50 وقت کی نماز میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں آج کی رات، اور یہ آج سے آپ پر اور آپ کی امت پر فرض کرتی ہے۔ آپ خوش ہو گئے، لے کر آپ واپس آ گئے۔ وہ تو شکر منائیے موسیٰ علیہ السلام کا میرا سے ملاقات، حال چال پوچھا، بتایا کہ یہ نماز کا جو تحفہ ملا ہے، کہا کہ یہ تو برا ہو جائے گا، یہ تو نہیں کر پائے گی آپ کی امت، بڑا بھاری پڑے گا، پھر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی بارگاہ میں جائیے اور کم کرنا۔ تو میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں گئے، عرض کیا اور اللہ کے پاس نمازیں پڑھی۔ سب واقعہ آپ کو جانتے ہیں۔ 9 مرتبہ ہمارے آقا گئے اور 5 کے حساب سے 45 وقت کی نماز کم ہوئی، اور 5 وقت جب بچی تو پھر موسیٰ نے کہا حضرت ایک بار اور جائیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب مجھے حیا، اب مجھے شرم آتی ہے کہ میرے اللہ نے تو 50 سے 5 کر دیا، اب اگر میں میری امت اتنا بھی نہ سنبھال پائے تو شرم کی بات ہے کہ نہیں؟ تو ہمارے آقا دوبارہ نہیں، لیکن بتانے کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ 9 مرتبہ جانے میں جو 45 وقت کی نماز کم ہوئی ہے، کیا ایک مرتبہ میں نہیں ہو بن سکتی تھی بات؟ اللہ کے محبوب ہے جن کے اشارے پر اللہ کی قبلہ بدل دیتا ہے نماز ہی میں، تو اگر وہ کہہ دیتے کہ مولا 45 کم کر دے تو ایک ہی بار میں کام بن جاتا۔ تو 9 مرتبہ آنے اور جانے کی ضرورت کی پیش ہے، اس کی کئی حکمتیں ہیں۔ کم سے کم اسی بہانے اللہ کا دیدار ہمارے آقا بار بار کرتے رہے، اپنی زندہ آنکھوں سے اللہ کا دیدار کرتے رہے، شوق پیدا ہوتا رہا، پھر دیکھا جائے، پھر دیکھا جائے، پھر دیکھا جائے۔ اور دوسری طرف موسیٰ کا بھی سپنا آج پورا ہو رہا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جب عرض کیا تھا رب ارنی، اے رب اپنا جلوہ دکھا دے، اپنا دیدار دکھا دے، اللہ نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں جو مجھے دیکھ سکے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے کہا ٹھیک ہے ذکر کر رہا ہے کہ یہ پہاڑ کی طرف دیکھ لے، اگر پہاڑ کو دیکھ کر کے تاب لے آئے گا پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ نہیں بات۔ اللہ نے اپنا جلوہ پہاڑ پر ڈالا، پہاڑ تھاس نحاس ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، لرزہ طاری ہو گیا، اور یہاں تک موسیٰ بھی بے ہوش ہو گیا۔ موسیٰ نے اللہ کو نہیں دیکھا، تو آج اتنا بڑا موقع موسیٰ ہاتھ سے کیوں جانے دیتے کہ جب ایک انسان اللہ کو بار بار دیکھ کے آ رہا ہے تو کیوں نہ آج ہم دنیا بھی کو دیکھ لیں جو آپ اللہ کا دیدار سے پیدا کریں۔ اور جب آج اتنی آسانی کے ساتھ مجھے یہ رزلٹ مل رہا ہے
کہ ایک دیکھنے والا آئے گا جائے گا اور اس کی آنکھوں کو میں دیکھ کر یہ تصور کر لوں گا کہ یہی وہ آنکھ ہے جنہوں نے بار بار خدا کا شکر، اسی لیے یہ مصلحت کے تحت آپ 9 بار گئے اور آئے، تو آپ کی بھی جو شوق ہے پوری ہو گئی اور موسیٰ کا بھی سپنا پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد آپ دنیا میں تشریف، تو یہ جو سارا معراج کا واقعہ ہے مسجد حرام سے اقصیٰ تک، اور اقصیٰ سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، ساتوں آسمان، اکلے معلیٰ، لامکان، رب سے باتیں کرنا، نماز کا تحفہ لانا، پھر واپس آنا، آپ کتابوں میں پڑھیں ایک ٹوٹل بتایا جاتا ہے 27 سال لگے۔ کتنے سال؟ 27 سال کا یہ عرصہ گزر گیا، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، بستر بھی ہل رہا ہے، ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ زنجیر بھی ہل رہی ہے، گئے آئے اور آ گئے، بستر گرم ہے، گئے اور آ گئے۔ اور ایک طرف کتاب میں یہ بھی ملتا ہے کہ پورا جو عرصہ ہے 27 سال کا عرصہ، ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری یہ بتائی جاتی ہے کہ تیز رفتار گھوڑا اگر 500 سال برابر لگاتار چلتا رہے تب جا کر کے پہلے سے دوسرے پہ کتنے سال؟ 500 سال لگاتار، اور آسمان کتنے ہیں؟ 7۔ اس کے بعد پھر لامکاں ہے جہاں پہ کوئی مکان نہیں، اس کا تصور ہی نہیں، اور پھر جنت دیکھنا، دوزخ دیکھنا، اللہ سے باتیں کرنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، سب کچھ کرنا، یہ پورا واقعہ جو ہوا ہے 27 سال کا عرصہ۔ اب آپ سوچیں اور آج کی سائنس سے آپ جواب پوچھیں کہ 27 سال بھی لگ گیا، اور یہاں گھر کی جو کلڈی ہلا کر کے گئے تھے میرے مصطفیٰ ابھی، یہاں تک کہ بتایا جاتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے لوٹے سے جو وضو کیا تھا، وضو کا پانی جو بہ رہا تھا، ابھی بھی وہ پانی بہ رہا، جس بستر سے اٹھ کر آپ رب کی ملاقات کے لیے گئے تھے، ابھی اس بستر کی گرمی بھی ختم ہوئی۔ اب میں بس اسی کو سمجھا کر کے اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ ایک طرف 27 سال ہے اور ایک طرف 1 منٹ بھی۔ کئی مثالیں میں آپ کو دوں گا انشاءاللہ، بات سمجھ میں آئے۔ پہلی مثال یہ ہے کہ جب ہم کسی بیمار کو دیکھنے جاتے ہیں جو بہت زیادہ بیمار ہوتا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، حال چال لینے کے لیے جاتے ہیں، تو وہ بیچارہ کیا کہتا ہے کہ یار بڑی پریشانی ہے، اتنی زیادہ تکلیف ہے کہ وقت بالکل پہاڑ کی طرح، وقت جو ہے بالکل پہاڑ کی طرح لگ رہا ہے، وقت گزر نہیں رہا، لیکن وہیں پہ ہم صحت مند ہیں، سلامتی والے ہیں، ہمارے لیے منٹوں میں وقت گزر رہا ہے، ہم اور آپ کہتے ہیں یار دن ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، کہتے ہیں نہیں کہتے۔ ایک طرف بیمار ہے، اس کے لیے 1 منٹ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ پہاڑ ہے، اور جو صحت و سلامتی والا ہے وہ کہتا ہے دن ختم ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلا، حالانکہ وہی 24 گھنٹے اس کے لیے بھی ہے اور وہی 24 گھنٹے ہمارے لیے، لیکن چونکہ وہ ایسی چیز میں مبتلا ہے کہ اس کو وقت کا احساس ہو، ایک لمحے کی اس کو فکر و پرواہ ہے، اس سے بھاری پڑ رہا ہے، اور ہم چونکہ خوش و خرم ہیں، عیش و آرام میں ہیں، اسی لیے وقت کا ہمیں احساس نہیں ہے کب ختم ہو گیا پتہ نہیں، جبکہ وہی گھنٹہ اس کے لیے وہی گھنٹہ ہمارا۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ گھڑی دیکھ رہے دیوار پر، اس میں ابھی 9:45 ہو گئے، 9:45 پہ آپ اس کو اتاریں اور اس کا سر لگائیں، اس کا سر جس سے وہ چلتی ہے اس سر کو آپ نکالنے کے بعد سر آپ نہ لگائیں، اس گاڑی کو ایسے ہی چھوڑ دیں، تو گاڑی کتنے میں رکی؟ 9:45۔ اب آپ 1 گھنٹے کے بعد لگائیں، 2 گھنٹے کے بعد لگائیں، 24 گھنٹے کے بعد لگائیں، 1 سال کے بعد لگائیں، تو یہ گھنٹی میں جب بھی گھڑی میں آپ سے لگائیں گے تو یہ کہاں سے چلے گی؟ 9:10 ہی سے اسٹارٹ کرے گی، نہ پہلے اور نہ بعد۔ اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سر کب ڈالیں گے، جو سر اس کی جان ہے گھڑی کی، اب آپ طے کریں کہ آپ کو ڈالنا کب ہے۔ آپ جب ڈالیں گے، چاہے وہ زمانے بعد ڈالیں، چاہے 1 گھنٹے بعد ڈالیں، 1 سال کے بعد ڈالیں، جیسے ہی آپ ڈالیں گے تو جیسے آج رکی ہوئی تھی آج بھی اسی پر رکی ہے، اور جیسے ہی آپ سے لگا دیں گے وہیں سے چلنے لگا۔ تو میں نے پہلے ہی پڑھا ہے کہ ہمارے آقا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کائنات کی جان بنایا ہے، ہمارے محبوب کو اللہ نے دنیا کی جان بنایا ہے، تو جب اللہ نے معراج پر بلا لیا تو
گویا کہ دنیا کی جان تو چلی گئی، دنیا کی جان تو نکل گئی، اور جب جان نکل گئی تو دنیا رکی کہ نہیں؟ دنیا تھمی کہ نہیں تھمی؟ دنیا رک گئی کہ نہیں رک گئی؟ آپ خود بتائیں، دنیا رک جائے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے میرا محبوب کائنات کی جان ہے، اور ہمارے اندر سے جان نکل جائے تو ہم رک جاتے ہیں، کسی کے اندر سے جان نکل جائے تو وہ رک جاتا ہے، کھڑی سے اس کا سر اس کی جان نکال لے تو کھڑی رک جاتی ہے، اور اللہ نے جب کائنات کے جان کو اٹھا لیا تو گویا کہ کائنات اب وہ چاہے 27 سال کے بعد لوٹائے، چاہے 50 سال کے بعد لوٹائے، چاہے 1000 سال کے بعد لوٹائے، جیسے ہی میرے مصطفیٰ دنیا میں قدم رکھتے کھڑی کی سوئی پہ تو زنجیر گویا کی ہل رہی تھی، لیکن مصطفیٰ کو جیسے اٹھایا گیا زنجیر اٹھی، بستر گرم تھا وہیں پہ رک گیا، وضو کا پانی بہ رہا تھا وہیں پہ رک گیا، پوری کائنات کو کائنات کے بنانے والے نے روک دیا، جان نکال لی، اب 27 سال تک خوب کھلایا، خوب پلایا، خوب گھمایا، خوب دکھایا، سب کچھ کرایا، کیونکہ پتہ ہے کہ دنیا چلنے والی نہیں، دنیا تو روک دی ہے دنیا کو بنانے والے نے، تو جب اللہ کا پورا ماجرا ہو گیا، جو کچھ کرنا تھا وہ ہو گیا 27 سال میں، تو اللہ نے کہا محبوب اپنے دنیا میں پھر کیونکہ دنیا کو چلنا بھی ہے، نظام کو چلنا بھی ہے، سب کچھ کرنا بھی ہے، تو اللہ نے جیسے اپنے محبوب کو اشارہ کیا، ہمارے محبوب دنیا میں قدم فرما دیے جیسے، وہیں سے دنیا پھر چلنا شروع ہو گئی، زنجیر پھر ہلنا شروع ہو گئی، پانی پھر بہنا شروع ہو گیا، بستر کی گرمی کا احساس ابھی بھی لوگوں کے درمیان، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ میں نے بیان کیا اس پر تمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔